السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ اللہ پاک کے احسان کے ساتھ اور فضل کے ساتھ ایک نئے دن کی مہلت ایمان والوں کے لیے کہ اپنے ایمان کو بنا سکیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ اور ایمان بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ذرائع دیے ہیں۔ ایمان بنتا کیسے ہے؟ ایمان بنے گا سننے کے راستے سے۔ جب ہم ایمان کے واقعات پڑھیں گے، ایمان کی مضبوطی کے واقعات پڑھیں گے، اللہ کے قدرتوں کے واقعات پڑھیں گے، ایمان سنیں گے، ایمان بڑھے گا۔ ایمان سننے سے بڑھے گا، ایمان بولنے سے بڑھے گا کہ جو اللہ کی وحدانیت کے چرچے ہیں وہ ہماری زبانوں پر ہوں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہوں ان کو، ہم اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہوں، ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر گزر نہ جاتے ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر اس پر غور و فکر کرنے والے ہوں۔ اور ایمان بڑھے گا، ایمان میں ترقی ہوگی سوچنے سے۔ ایمان سننے سے بڑھے گا، دیکھنے سے بڑھے گا، بولنے سے بڑھے گا اور سوچنے سے بڑھے گا۔ یہ ذرائع ہیں ایمان کے بڑھانے والے، اور ان سب کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو سب سے افضل ترین جگہ ہے سر، اس کے ساتھ رکھا۔ دیکھنا، بولنا، سننا اور سوچنا، تو یہ ایمان کی ترقی کے ذرائع ہیں۔ اور ہر انسان کو جس کو یہ سب ذرائع یا ان میں سے ایک آدھ ملے ہوں، اس کا بہترین استعمال یہی ہے کہ ایمان کے بنانے کے لیے اس کو استعمال کرے، ایمان کے بگڑنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، جس کی 10 سال ہے وہ 10 سال جیے گا، 50 سال ہے 50 سال جیے گا، 30 سال ہے تو 30 سال جیے گا۔ زندگی میں اگر وہ خود نہ چاہے تو ایک دن آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کو دنیا کے اندر سب چیزیں دکھا دی، اس کو عقل بھی عطا کر دی کہ ان چیزوں میں دیکھ کر یا تو اپنی اس محدود زندگی کو جس کی ایک مدت ہے، یا تو اس کو کامیاب بنا لو اور یا اس کو ناکام بنا لو، اور اس زندگی کی طرف آ جاؤ کامیابی لے کر یا ناکامی لے کر، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔
قیامت کی سختیاں، قیامت کے بعد آنے والے عذاب، جہنم کے عذاب، موت کی تکلیفیں، پل صراط کی تکلیفیں، یہ سب کمانا انسان کے بس میں بھی ہے، ان سب سے چھٹکارا بھی انسان کے بس میں ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ جن طریقوں سے بچا جا سکتا ہے وہ خود اپنی ذات کے صدقے سے ہمیں ان چیزوں سے بچنے والا بنا دے اور ہمارے لیے سیدھے راستوں پر چلنا آسان کر دے۔ ایمان کا راستہ کامیابی کا راستہ اور ایمان سے ہٹ کر ناکامی کا راستہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر مہلتیں دی۔ یہ مہلتیں لمحوں کی صورت میں، پھر گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر دنوں میں، پھر ہفتوں میں، پھر مہینوں میں، پھر سالوں میں۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ سال ایسے جلدی گزر جاتا ہے جیسے مہینے گزرتے تھے پہلے، اور مہینہ اتنا جلدی گزر جاتا ہے جیسے ہفتہ، اور ہفتے کا تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ وقت کے اندر سے برکتیں ختم ہو رہی ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہر چیز میں سے برکت ختم ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو ڈر کے گزارتے ہوئے، اور اس سے ڈر وہ والا ہو جو کسی محبت کرنے والے کے دل توڑنے کا ڈر ہوتا ہے، کہ جو ہم سے محبت کرنے والا ہے کہیں ہم کو ایسا کام نہ کر دے جس سے اس کو دکھ پہنچے۔ تو محبت والے ڈر کے ساتھ ہم اس کے فرمان بردار بنیں اور انشاءاللہ اس کی بتائی ہوئی حکمت عملی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو اللہ ہم سب کو کامیاب زندگیاں گزارنے والا بنائے، جو اس دنیا میں بھی فائدے کا سبب ہو، اور مرنے کے ساتھ جو ہماری اصل زندگی شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی ہم فائدے میں داخل ہوں۔